اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام غم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو زیارت عاشوراء کی کرامات کے باب میں جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 4 عدد واقعات زیارت عاشوراء سے متعلق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ کریم مالک ہماری اس گفتگو کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، اور تمام مؤمنین جو اس گفتگو کو اور اس درس کو سماعت کریں ان کے دلوں کو نورانی کرے، اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی محبت سے ان کے قلوب کو سرشار فرمائے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا کہ تمام واقعات جو ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، نہایت ہی جید اور مستند علماء سے ان واقعات کو نقل کر رہے ہیں۔ ایسے علماء جن کی وثاقت، جن کی تائید اور جن کی شہرت وثاقت کے اعتبار سے حوزہ علمیہ میں سب کے ہاں عیاں تھی، واضح تھی اور سب کو معلوم تھی۔ آج جو واقعہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مفاتیح الجنان میں زیارت عاشوراء کو نقل کرنے کے بعد، دعائے القمہ کو نقل کرنے کے بعد، جہاں زیارت عاشوراء کی فضیلت سے متعلق واقعات کو نقل کر رہے ہیں اور مرحوم سید احمد رشدی کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے، اس کے بعد اس واقعے کو وہاں پر مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔ زیارت عاشوراء کی جو شرح لکھی گئی شفاء الصدور، اس میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، اور نہایت ہی شہرت رکھنے والا یہ واقعہ ہے کہ زیارت عاشوراء کی قراءت کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام لیلۃ الدفن 3 مرتبہ متوفی کی خدمت میں آئے، اس کے پاس آئے، اور نہ صرف یہ کہ متوفی سے حضرت سید الشہداء نے ملاقات کی، بلکہ متوفی کے اطراف میں موجود تمام قبروں سے عذاب کو مرتفع کر دیا۔ اور یہ زیارت عاشوراء کی ایک نہایت ہی اہم عنایت ہے حضرت سید الشہداء کی اس زیارت کے اوپر۔ یہ واقعہ جسے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں مفاتیح الجنان سے اور شفاء الصدور سے، اس واقعے کو نقل کرنے والی شخصیت حاج ملا حسن یزدی ہیں۔ یہ حاج ملا حسن یزدی نہایت ہی متقی اور پرہیزگار شخصیت ہیں۔ 13ویں صدی کے عظیم مجتہد ہیں، فقیہ ہیں۔ نجف اشرف کے علماء میں ان کا زہد شہرہ عام ہے، انہیں عابد پہچانا جاتا ہے، اور علماء میں صداقت، دیانت اور وثاقت کے اعتبار سے یہ ملا حسن یزدی نجفی علماء کے نزدیک اس دور میں نہایت ہی
معروف شخصیت تھے۔ یہ ملا حسن یزدی کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے وقف کر دی۔ ان کا کام اپنی تمام زندگی میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عزا میں مجالس عزا کا انعقاد کرنا تھا، چاہے اپنے گھر میں مجالس عزا کا انعقاد کریں، چاہے امام بارگاہوں میں مجالس عزا کا انعقاد کریں، چاہے مساجد میں حضرت سید الشہداء کی مجالس کا انعقاد کریں۔ بس ملا حسن یزدی کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ حضرت سید الشہداء کے عاشق تھے، اور انہوں نے اپنی تمام زندگی حضرت سید الشہداء کے عشق میں، حضرت سید الشہداء کی عزا میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور استعمال کیا۔ یہ ملا حسن یزدی کچھ عرصہ تہران میں بھی تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر واپس یہ پہنچ گئے نجف میں، اور پھر انہوں نے وہیں پر ہی تمام اپنی زندگی کو بسر کیا اور وہاں خدمت کی۔ یہ ملا حسن یزدی اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں ایک شخصیت سے، اور وہ شخصیت بھی وثاقت کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے شہرۂ عام تھی، اور اس شخصیت کا نام جن سے یہ واقعہ نقل ہو رہا ہے محمد علی یزدی ہیں۔ بس دو اہم شخصیات اس واقعے میں موجود ہیں، ایک ملا حسن یزدی جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، اور جس شخصیت سے نقل کر رہے ہیں ان کا نام حاج محمد علی یزدی ہے۔ دونوں فقیہ ہیں، دونوں اہل فضل ہیں، دونوں کی شہرت وثاقت میں اور دیانت میں عام ہے علماء کے درمیان۔ یہ محمد علی یزدی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عالم جوانی میں اور بچپن میں میرا ایک دوست تھا، میں اس دوست کے ساتھ مدرسے جایا کرتا تھا، اسکول جایا کرتا تھا، اور بچپن میں میری اور اس کی دوستی تھی۔ دوستی میں انسان اپنے دوست کی خوبیوں کو بھی پہچانتا ہے، خامیوں کو بھی پہچانتا ہے۔ لہٰذا یہ محمد علی یزدی کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بچپن کے دوست کی تمام خصوصیات سے بخوبی آگاہ تھا۔ یہ میرا دوست جوان ہوتا ہے، اپنے امور زندگی کو انجام دیتا ہے، اور میں حوزہ علمیہ میں منتقل ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے دور دور سے خبر تھی کہ وہ زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ یہ جوان ہوا، اس نے اپنا روزگار اختیار کیا، اس نے شادی کی اور انتقال کر گیا۔ اب جب اسے انتقال ہو گیا اس کا، تو شہر سے باہر ایک قبرستان میں اسے دفن کیا گیا۔ یہ ایسا قبرستان تھا جہاں عرفاء اور صلحاء کی قبریں موجود تھیں۔ اس میرے دوست کو اسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور مجھے اس کی اطلاع ہو گئی کہ وہ میرا فلاں دوست جو بچپن کا دوست تھا، جوانی کا دوست تھا، وہ فلاں قبرستان میں دفن ہے۔ میں بھی اس قبرستان میں علماء کی قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، فاتحہ خوانی کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب اس دوست کو اس قبرستان میں دفن کیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہی دوست مجھے عالم رؤیا میں دکھائی دیا۔ میں نے خواب میں اپنے اس دوست کو دیکھا تو نہایت ہی خوبصورت شکل ہے، نہایت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، اور بہت ہی بہترین حالت میں یہ اس مقام پر عالم برزخ میں موجود ہے۔ میں نے اپنے اس دوست سے سوال کیا کہ میں تو آپ کو پہچانتا تھا، مجھے تو آپ کی تمام زندگی کے اسرار کا علم تھا، میں آپ کی تمام خصوصیات سے باخبر تھا، اور آپ کے اعمال میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی بدولت آپ کو اس عالم برزخ میں یہ سکون کی کیفیت آپ کو میسر ہو، یہ آسائشیں، یہ سہولتیں، یہ نعمتیں جو عالم برزخ میں آپ کو ملی ہوئی ہیں،
یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، چونکہ میں آپ کے اعمال سے بخوبی واقف تھا، چونکہ آپ کا بچپن کا دوست ہوں، آپ کی تمام خصوصیات اخلاقی سے، خصوصیات معاشرتی سے بخوبی واقف ہوں۔ مجھے آپ کے اعمال میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، اور جو آپ کے اعمال علی الظاہر میں مشاہدہ کر چکا ہوں، ان اعمال کا نتیجہ عذاب الہی ہے، دشواریاں ہیں، سختیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں۔ لیکن آپ ناز و نعمت میں ہیں، آپ سہولتوں میں ہیں، آپ سکون میں ہیں اور خداوند متعال کی رحمت میں موجود ہیں۔ مجھے آپ کی یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے کہ جس عمل کی بدولت خداوند متعال نے آپ کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں جن میں اس وقت آپ موجود ہیں۔ وہ دوست مجھے جواب میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں جو نظریہ قائم کر رکھا تھا وہ بالکل درست تھا، یعنی واقعاً میں ایک لاہ ابالی قسم کا شخص تھا، ایک نہایت ہی آوارہ قسم کا شخص تھا، میری زندگی کے اعمال مناسب نہیں تھے اس مقام کے جس مقام میں اس وقت میں موجود ہوں۔ یعنی اگر خداوند متعال میرا حساب کرتا تو میں انہی توقعات پر پورا اترتا جو آپ نے میرے بارے میں اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی۔ یعنی مجھے عذاب ہوتا، میں ناز و نعمت میں نہ ہوتا، مشکلات میں ہوتا، دشواریوں میں ہوتا اور سختیوں میں ہوتا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو ابتدائی چند دنوں تک میں خداوند متعال کے قہر و غضب میں مبتلا رہا، اور وہاں اس عالم برزخ میں، اس قبر میں دشواریوں اور مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر ایک روز استاد اشرف حداد، جو ایک لوہار ہیں پیشے کے اعتبار سے، ان کی زوجہ کو میری قبر کے کچھ میٹر کے فاصلے پر ان کو لا کر دفنایا جاتا ہے۔ جب یہ استاد اشرف حداد لوہار کی زوجہ کو میری قبر سے کچھ میٹر کے فاصلے پر دفن کیا گیا تو اسی لیلۃ الدفن حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس مؤمنہ خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے اس پہلی رات 3 مرتبہ تشریف لائے۔ خود بنفس نفیس حضرت سید الشہداء تشریف لائے اور انہوں نے حکم دیا کہ اس مؤمنہ کی قبر کے اطراف میں جتنی قبریں موجود ہیں سب سے عذاب کو مرتفع کر دیا جائے۔ لہٰذا جب مجھے دفن کیا گیا تو اس وقت میں سختیوں میں، دشواریوں میں اور مشکلات میں تھا، لیکن جیسے ہی استاد اشرف حداد کی زوجہ کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا، میری تمام مشکلات مرتفع ہو گئیں اور میں اس سکون میں، اس آسائش میں، اس ناز و نعمت میں یہاں عالم برزخ میں موجود ہوں اور میری تمام مشکلات مرتفع ہو چکی ہیں۔ اب یہ ملا علی یزدی کہتے ہیں کہ میں استاد اشرف حداد کو نہیں پہچانتا تھا۔ عالم رؤیا سے میں بیدار ہوتا ہوں اور اسی فکر میں مصروف ہو جاتا ہوں کہ استاد اشرف حداد کون ہیں، ان کی زوجہ کون ہیں، اور کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عمل انجام دیا جس وجہ سے حضرت سید الشہداء لیلۃ الدفن اس کے پاس 3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں، اس کی احوال پرسی کرتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، اسے جو ہے وہ تحویل میں لیتے ہیں، نہ صرف اس کا احترام کرتے ہیں بلکہ اس کے احترام میں اس کے اطراف میں موجود قبروں سے بھی عذاب کو مرتفع کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ لہٰذا میں پوچھتا استاد اشرف حداد کو تلاش کرتا ہوا میں ان تک پہنچ گیا اور میں نے انہیں تلاش کر لیا۔ استاد اشرف حداد سے میں نے جا کر سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی زوجہ کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا تھا؟ تو استاد اشرف حداد جو لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، انہوں نے کہا ہاں جی ہاں، کچھ عرصہ پہلے میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب ملا علی یزدی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا
کہ کیا آپ کی زوجہ نے اپنی زندگی میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی تھی؟ یعنی آیا یہ عراق مشرف ہوئی تھی کربلا میں اور حضرت سید الشہداء کی زیارت انہوں نے کی تھی؟ تو استاد اشرف حداد کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت سید الشہداء کی زیارت نہیں کی تھی۔ پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ حضرت سید الشہداء کی عزا میں مجالس عزا کا انعقاد کیا کرتی تھی؟ تو استاد اشرف حداد اپنی زوجہ سے متعلق کسی نامحرم کو سوال کرتا دیکھ کر نہایتی تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، میری زوجہ نے کبھی حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا کا انعقاد نہیں کیا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم میری زوجہ کے بارے میں اتنا تجسس کیوں کر رہے ہو اور اتنے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ کیسے میری زوجہ کو پہچانتے ہو؟ تو اب یہ ملا علی یزدی کہتے ہیں کہ میں نے استاد اشرف حداد کو رات دیکھے جانے والے خواب سے متعلق باخبر کیا کہ میں نے عالم رؤیا میں اپنے بچپن کے دوست کو ایک ایسی ابتسام اور ایسی فرح کی کیفیت میں مشاہدہ کیا ہے جو مجھے توقع نہیں تھی ان سے۔ تو جب معلوم کیا تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سید الشہداء اسی لیلۃ الدفن 3 مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں، لہٰذا کنجکاوی کی حس میرے اندر بیدار ہوئی کہ میں معلوم کروں کہ استاد اشرف حداد کی زوجہ اپنی زندگی میں کیسا عمل انجام دیتی تھی جس کی بدولت امام حسین نے ان پر یہ خاص نظر کرم کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت سید الشہداء کی زیارت پر بھی نہیں گئی تھی، مجالس عزا بھی منعقد نہیں کرتی تھیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا راز ہے کہ حضرت سید الشہداء لیلۃ الدفن ان کے پاس 3 مرتبہ آئے اور پھر ان کے اطراف میں موجود دوسری قبروں سے بھی عذاب کو مرتفع کرنے کا حکم دیا؟ تو استاد اشرف حداد کہتے ہیں کہ میری زوجہ ایک نہایت ہی معمولی خاتون تھی، ایک عام خاتون تھی، اور کوئی خاص عمل ان کی زندگی میں موجود نہیں تھا، بس اتنا کہ انہوں نے اپنے عمر کے آخری حصے میں اور آخری ایام میں پابندی کے ساتھ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت عاشوراء کو قرأت کیا اور اسے ترک نہیں کیا۔ بس تمام زندگی زیارت عاشوراء کی قرأت نہیں کی، بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کو پابندی سے انجام دیا اور اسے ترک نہیں کیا۔ صرف یہ ایک عمل انجام دیا انہوں نے کہ جس کی بدولت حضرت سید الشہداء لیلۃ الدفن 3 مرتبہ ان کی زیارت کے لیے آئے، ان سے ملاقات کے لیے آئے، اور پھر اس قبرستان میں موجود اطراف کی قبروں سے عذاب کو مرتفع کرنے کا حکم دیا۔ اب ماجرا یہاں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نہایت ہی نامی گرامی عارف آیت اللہ آخوند قرباسی، یہ ایک مشہور شخصیت ہیں اور ان کے مشہور شاگرد ہیں جو انہوں نے تربیت کیے اور سیر و سلوک میں ایک بلند مقام پر یہ شخصیت فائز تھے۔ انہوں نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اس مؤمنہ خاتون کے جوار میں دفن کیا جائے تاکہ میں بھی حضرت سید الشہداء کی اس عنایت کے شامل حال ہو جاؤں، اس مؤمنہ کے طفیل کہ جس پر حضرت سید الشہداء کی ایک خاص نظر کرم تھی۔ یہ وہ پہلا واقعہ زیارت عاشوراء کی بدولت اور اس کی قرأت کے نتیجے میں حضرت سید الشہداء متوفی سے ملنے کے لیے لیلۃ الدفن 3 مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، اس سے ملاقات کی اور پھر اطراف کی قبروں سے بھی عذاب کو برطرف کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ بھی آسائش میں، سہولت میں اور خوشحالی میں آ گئیں۔ دوسرا واقعہ جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کروں وہ زیارت عاشوراء کی قرأت کے نتیجے میں غیبی امداد کا ملنا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ سید احمد امامی جو ایک نہایت ہی ممتاز برجستہ فقیہ ہیں اور ان کا تعلق ہے اصفہان سے، یہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں خود اپنی زندگی سے متعلق
کہتے ہیں ایک روز رات کو عالم رؤیا میں مجھے الہام ہوا اور مجھے حکم ہوا کہ آپ 45 تومان فلاں دکاندار تک پہنچا دیں۔ اب میں صبح بیدار ہوتا ہوں اور نہایت ہی تعجب کرتا ہوں کہ یہ خواب جو میں نے دیکھا اور مجھے خواب میں حکم ہوا کہ 45 تومان جو اس زمانے میں ایک خطیر رقم ہے، بڑی رقم ہے، یہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فلاں دکاندار تک پہنچا دوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعاً مجھے یہ رقم وہاں تک پہنچانی چاہیے یا نہیں؟ حیرت میں تھا، تعجب میں تھا، کیا میرا یہ رؤیا، میرا یہ خواب صحیح ہے، سچا ہے، درست ہے یا نادرست ہے؟ یہ جو مجھے حکم ملا ہے یہ الہام صادق کا مصداق ہے یا الہام صادق کا مصداق نہیں ہے؟ کیا میرے پاس 45 تومان موجود بھی ہیں یا نہیں؟ میں اس تعجب میں مبتلا تھا، اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جو دارائی ہے، جو پراپرٹی ہے، جو میرے پاس رقم موجود ہے، اس کو اٹھا کر دیکھ لوں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ تو جب میں نے اپنی تمام جمع پونجی کو جمع کیا تو دیکھا کہ وہ صرف اور صرف 45 تومان تھے، نہ ایک تومان زیادہ اور نہ ایک تومان کم، صرف 45 تومان تھے۔ تو اب یہاں سے مجھے معلوم ہو گیا کہ رات کو جو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے جو حکم ہوا کہ 45 تومان فلاں دکاندار تک پہنچا دو، اور میری پراپرٹی میں بھی صرف 45 تومان ہے، نہ زائد نہ کم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رؤیا اور وہ خواب میں جو مجھے حکم ہوا تھا وہ بالکل درست تھا۔ چونکہ خواب میں مجھے 45 تومان کا حکم دیا گیا اور بیداری میں میرے پاس 45 ہیں، زیادہ نہیں ہیں، تو پس میری تمام پراپرٹی کی جو آگے منتقلی ہے اس کا مجھے حکم کیا گیا ہے کہ آپ اپنی جو نقد رقم ہے اسے فلاں دکاندار کو جا کر دے دیں۔ اب میں اس دکاندار کو جو اہل فضل ہے، جو نیک آدمی ہے، متدین ہے، میں اسے پہلے سے جانتا تھا، پہچانتا تھا، لہٰذا میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے چونکہ میری اور اس کی پہلے سے آشنائی ہے، تعارف ہے، تو اس کے پاس جاتا ہوں اور وہ اصفہان کا ایک نہایت ہی محترم دکاندار ہے اور ایک نہایت ہی چھوٹی سی دکان کے اندر وہ اپنی دکانداری کرتا ہے۔ میں جب اس کی دکان میں جاتا ہوں تو جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس 2 افراد پہلے سے موجود ہیں۔ اب ان افراد کی موجودگی میں مجھے وہاں گفتگو کرنا مناسب نہیں دکھائی دیا، لہٰذا میں نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں ہوں، بتائیں کیا کام ہے۔ کہا یہاں ایک قریب مسجد ہے جو مسجد النبی کے عنوان سے معروف ہے، چلتے ہیں 2 منٹ وہاں مسجد میں بیٹھتے ہیں، یہاں راستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور آپ کے پاس یہاں مہمان بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بھی گفتگو مناسب نہیں ہے، 2 منٹ ذرا میرے ساتھ آپ مسجد میں تشریف لائیں، وہاں میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا آیت اللہ انہیں مسجد میں لے جاتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اس دکاندار سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں آپ کی ضرورت کو مرتفع کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی مشکل ہے زندگی میں، کوئی مالی پرابلم ہے، کوئی مشکلات ہیں، تو آپ مجھے بتائیں۔ لیکن وہ دکاندار میری بات کو سن کر خاموش ہو گیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اصرار کرنا چاہا لیکن وہ دکاندار مجھے کچھ نہیں بتا رہا۔ بالآخر میں مجبور ہو گیا کہ خواب میں جو مجھے حکم ہوا ہے اس حکم پر میں عمل کروں، لہٰذا میں نے اپنی جیب سے وہ 45 تومان نکالے اور ان کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ رقم میں آپ تک پہنچا دوں۔ اب وہ دکاندار اس رقم کو دیکھ کر رونا شروع ہو گیا، گریہ وزاری کرنے لگ پڑا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا مشکل پیش آئی ہے؟ تو وہ دکاندار کہتے ہیں کہ در حقیقت ماجرا یہ ہے کہ میں 45 تومان کا مقروض تھا، اور یہ رقم اور یہ قرض کی رقم ادا کرنا میرے لیے نہایت ہی مشکل تھا، میں یہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کیا
اور یہ عہد کیا کہ میں 40 دن تک زیارت عاشورہ کی قراءت کروں گا تاکہ میری یہ مشکل اقتصادی اور یہ قرض کی مشکل جو ہے یہ برطرف ہو جائے۔ اور آج صبح نماز فجر کے بعد میں نے 40ویں دن کی زیارت عاشورہ کی قراءت کی ہے، اور آپ یہ 45 تومان لے کر میرے تک پہنچ گئے ہیں، اور میری اس مشکل کو حضرت سید الشہداء نے مرتفع کر دیا ہے۔ بس اب آپ دیکھیں کہ الہام بھی صادق، رؤیا بھی صادق، اور نتیجہ نکلا کہ حضرت سید الشہداء نے زیارت عاشورہ کی قراءت کے نتیجے میں اس دکاندار کے اس قرض کو ادا کر دیا جسے کوئی نہیں جانتا تھا اس کے علاوہ۔ تیسرا واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ زیارت عاشورہ کی قراءت کے نتیجے میں آئندہ کی اور مستقبل کی خبروں کا معلوم ہو جانا۔ یہ واقعہ بھی ایک نامور فقیہ سے نقل ہے، اور قم المقدسہ کی یہ نہایت ہی عظیم اور جلیل القدر شخصیت جن کا علمی حلقوں میں ایک مقام ہے، آیت اللہ سید صادق روحانی نہایت ہی علمی اور برجستہ شخصیت ہیں۔ ان کے شاگردوں کو ہم نے درک کیا ہے، اور واقعاً حوزہ علمیہ میں ایک علمی مقام تھا ان کا۔ یہ نقل کرتے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ بسا اوقات ایک شخص میرے پاس میرے گھر آیا کرتا تھا، اور وہ مجھے ان خبروں کے بارے میں مطلع کر دیتا تھا جو مستقبل میں رونما ہونی ہیں، اور مستقبل کے حالات اور واقعات ہیں، وہ ان کے بارے میں مجھے خبریں دیا کرتا تھا۔ میں نہایت تعجب سے اس سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں تمہیں خداوند متعال نے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ تم آئندہ کے بارے میں باخبر ہو جاتے ہو، اور تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے، اور تم وہ خبریں لا کر مجھے بیان کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے؟ تو وہ شخص جو میرے لیے آئندہ کی اور مستقبل کی خبریں لے کر آتا تھا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، بلکہ مجھے راستے میں بسا اوقات ایک شخص ملتا ہے، وہ مجھے مستقبل کی خبروں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے، اور وہ شخص مجھے تاکید کرتا ہے کہ میں زیارت عاشورہ کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کیا کروں اور قراءت کیا کروں، اور وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے مستقبل کی خبریں بتاتا ہے تاکہ میرے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو، یہ خواہش بیدار ہو، مجھے بھی شوق ہو کہ میں خود سے مستقبل کی خبروں کے بارے میں آگاہی حاصل کر لوں۔ لہٰذا وہ مجھے تشویق دلانے کے لیے، مجھے ترغیب دلانے کے لیے آئندہ کی خبریں میرے لیے نقل کرتا ہے تاکہ میں زیارت عاشورہ کو باقاعدگی سے پڑھوں۔ وہ شخص جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ زیارت عاشورہ کو پڑھتا ہے، ہر روز رات کو قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، زیارت عاشورہ کی قراءت کرتا ہے، 100 مرتبہ لعن کرتا ہے، 100 مرتبہ سلام پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد زیارت علقمہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی یہ روٹین ہے، اور وہ اس زیارت عاشورہ کی قراءت کے نتیجے میں مستقبل کی خبروں سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا مجھے ترغیب دلانے کے لیے وہ مجھے یہ کچھ مستقبل کی خبریں بتاتا ہے تاکہ میں بھی اسی کی طرح ہر روز باقاعدہ زیارت عاشورہ کی قراءت کیا کروں، اور پھر وہ خبریں لا کر میں آگے سے آپ کو نقل کر دیتا ہوں۔ یہ کمال حقیقت میں میرا نہیں، اس دوست کا ہے جو مجھے راستے میں ملتا ہے، اور وہ بھی عمل جو انجام دیتا ہے وہ خود بھی زیارت عاشورہ کی قراءت کرتا ہے، مجھے بھی زیارت عاشورہ کی قراءت کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور اسی زیارت عاشورہ کی قراءت کے نتیجے میں وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ اسے آئندہ کی خبروں کا علم ہو جاتا ہے، اور اس واقعے کو آیت اللہ صادق روحانی نقل کر رہے ہیں۔ آخری واقعہ جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا یہاں مناسب سمجھتا ہوں، اور اس واقعے کو پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں بیان کر چکا ہوں۔
مفسر قرآن صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال نجف اشرف میں زیر تعلیم رہے۔ مفسر قرآن کی زوجہ ایک مؤمنہ خاتون تھی، ایک پاکیزہ خاتون تھی، ایک پاک دل خاتون تھیں۔ انہوں نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تحصیل علم کے دوران جتنی بھی مشکلات پیش آئیں ان کو خندہ پیشانی سے تحمل کیا۔ بچوں کا فوت ہو جانا پیدائش کے بعد، اقتصادی مشکلات، نجف اشرف کی سخت گرمی، وہ کٹھن ماحول، ان تمام مشکلات کو اس مؤمنہ خاتون نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ اپنا وقت گزارا عراق میں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کو ظاہراً علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے متعلق جو کتاب تحریر کی گئی ہے اس میں مکتوب کیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ہماری یہ روش ہوا کرتی تھی کہ ہر سال عاشور کے دن ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں جایا کرتے تھے اور وہاں حضرت سید الشہداء کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری روش ہوا کرتی تھی۔ لیکن 10 سال نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم جب واپس اپنے شہر یزد گئے تو وہاں ظاہری بات ہے عاشورہ آیا اور ہم حضرت سید الشہداء کے حرم میں موجود نہیں ہیں۔ میری زوجہ جو نہایت ہی مؤمنہ خاتون تھی، وہ اپنے گھر کے صحن میں عاشور کے دن حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت میں مصروف ہیں اور مشغول ہیں، اور زیارت عاشورہ کی قراءت کر رہی ہیں۔ زیارت کی قراءت کرتے ہوئے وسط میں ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کا دل ٹوٹ گیا اور شکستہ ہو گیا، اور وہ گریہ وزاری کرنے لگیں کہ ہر سال تو ہم عاشور کا دن حضرت سید الشہداء کے حضور ان کے سامنے زیارت عاشورہ کی قراءت کیا کرتے تھے اور عزاداری کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم 10 سال عراق گزارنے کے بعد، وقت گزارنے کے بعد اب تبریز میں موجود ہیں اور اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسی اثناء میں کہ وہ تبریز میں اپنے گھر میں زیارت عاشورہ کی قراءت کر رہی ہیں صحن کے اندر، کہ اچانک خود کو حضرت سید الشہداء کے حرم میں مشاہدہ کرتی ہیں کہ وہی عزاداروں کی کثیر تعداد جو ہے وہ زیارت کے لیے آ رہی ہے، عزاداری کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، گریہ وزاری کر رہی ہے، اور وہی ماحول جو ہر سال ہم حضرت سید الشہداء کے حرم مطہر میں عاشور کے دن مشاہدہ کرتے تھے اور وہاں زیارت عاشورہ کی قراءت کیا کرتے تھے، میں ان سب چیزوں کو وہاں پر مشاہدہ کر رہی ہوں اور حضرت سید الشہداء کی زیارت عاشورہ کی قراءت کر رہی ہوں۔ جیسے ہی زیارت مکمل ہوتی ہے تو دوبارہ میں اپنے آپ کو اپنے گھر تبریز میں صحن کے اندر زیارت عاشورہ کی قراءت کرتا ہوا پاتی ہوں کہ میں واپس آ چکی ہوں۔ پس زیارت عاشورہ کی قراءت کے نتیجے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن صاحب تفسیر المیزان کی زوجہ عاشور کے دن اپنے گھر تبریز سے جو ہے وہ حضرت سید الشہداء کے حرم پہنچتی ہیں، وہاں زیارت عاشورہ کی قراءت کرتی ہیں، اور پھر زیارت کی قراءت کرنے کے بعد، حضرت سید الشہداء کی زیارت کرنے کے بعد، سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد، عزاداری کرنے کے بعد دوبارہ واپس اپنے گھر تبریز واپس پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہ ماجرا حضرت سید الشہداء کی زیارت عاشورہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے مفید ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں 4 عدد واقعات کل بھی پیش کیے، آج بھی 4 عدد واقعات پیش کیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگی میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس مقام کو، اس معنویت کو، اس عقیدت کو اجاگر کرے کہ جو حضرت سید الشہداء کے خاص عقیدت مندوں کے دلوں میں موجود تھی۔ وہ حرارت کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، کہ بے شک حسین ابن علی کی شہادت کے نتیجے میں مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے
جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں اسی حرارت کو جو پہلے سے موجود ہے اسے شعلہ ور کر، اسے مزید اجاگر کر، تاکہ ہم تڑپ تڑپ کر حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں شرکت کریں، عزاداریاں کریں، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کریں اور درس حریت حضرت سید الشہداء سے لیں۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں خداوند متعال تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب میں، آوان میں اور انصار میں شمار فرمائے۔ ہماری خداوند متعال سے دعا ہے کہ جتنے بھی مؤمنین بے روزگار ہیں، اس عزاداری کے ایام کے صدقے میں خداوند متعال انہیں روزگار عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو معاشرتی مشکلات میں اور اقتصادی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، خداوند متعال بحق حضرت سید الشہداء ان کی اقتصادی اور معاشرتی مشکلات کو حل فرمائے اور مرتفع فرمائے۔ جتنے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، خداوند متعال ان کے گھر میں یہ خوشخبری لائے اور حضرت سید الشہداء کے ان ایام غم کے صدقے میں انہیں خوشی عطا کرے اور وہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادی دیکھ سکیں۔ جتنے بھی مؤمنین کسی بھی قسم کی مادی، اقتصادی، عقیدتی، روحانی مشکلات میں مبتلا ہیں، ان تمام کی وہ تمام مشکلات جن مشکلات میں وہ گھرے ہوئے ہیں، ان مشکلات کے مرتفع ہونے کے لیے میں آپ تمام مؤمنین کی جانب سے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں نائب الزیارہ بھی ہوں، مجالس عزا میں بھی آپ لوگوں کی جانب سے نیابتاً شریک ہوں گا اور آپ کی سربلندی اور کامیابی کے لیے حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ خداوند متعال کے حضور آپ کی ان تمام مشکلات کے رفع کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔